احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک خاموش رہو گے تب تک محفوظ رہو گے، پس جب لب کھولو گے تو یہ گفتگو یا تو تمہارے حق میں جائے گی یا تمہارے خلاف۔ صحیح الترغیب حدیث نمبر 2866۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کی ہر کلام و گفتگو اس کی اوپر بوجھ اور باعث وبال ہے، سوائے ان چیزوں کے: نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 315۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اخلاق اور طویل خاموشی کو لازم پکڑو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مخلوقات نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو ان دو نیکیوں کے برابر ہو۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 4048۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6475۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2501۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک خاموش رہتے اور بہت کم ہنستے تھے۔ صحیح الجامع حدیث نمبر 4822۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ سلام کلام بند رکھے۔ جب دونوں کا آمنا سامنا ہو تو وہ اس سے منہ پھیر لے اور یہ اس سے منہ پھیر لے۔ ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو پہلے سلام کرے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1932۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی راستے پر چل رہا تھا کہ اسے ایک کانٹے دار ڈالی نظر آئی، اس نے اسے راستے سے ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس کام سے خوش ہو کر اس کو بدلہ دیا، یعنی اس کی مغفرت کر دی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1958۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کسی نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس انداز سے اپنے بھائی کا ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرے۔ اس نے کہا، آپ کا کیا خیال ہے اگر وہ چیز موجود ہو جسے بیان کیا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم بیان کر رہے ہو اگر وہ اس میں موجود ہے تو تم نے اس کی غیبت کی، اور جو تم بیان کر رہے ہو اگر وہ اس میں موجود نہیں ہے تو تم نے اس پر تہمت باندھی، یعنی بہتان لگائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1934۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 قیمتی باتیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، جس نے کسی مسلمان کی کوئی دنیاوی تکلیف دور کی، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور فرما دے گا۔ نمبر 2، جس نے دنیا میں کسی تنگ دست کے ساتھ آسانی کی، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دنیا اور آخرت دونوں میں آسانی فرمائے گا۔ نمبر 3،
اور جس نے دنیا میں کسی مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں اس کے عیب کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ نمبر 4، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں ہوتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1930۔ خود محنت کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان خود پر سوال کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آدمی رسی لے کر پہاڑوں میں چلا جائے اور اپنی کمر پر لکڑیوں کا گٹھا لاد کر لائے اور اسے بیچ کر کھانا کھائے، بجائے اس کے کہ وہ لوگوں سے سوال کرتا پھرے، اسے پھر دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 1871۔ جزاکم اللہ خیرا کثیر۔